بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة الا المؤمنون۔ عزیزان گرامی، ہمارے استاذ و مرشدی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ اپنی کتاب اسلامی عقائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اور ان میں سب سے اہم اعتقادات ہیں، عقائد ہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے ہم نے عقائد کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام الہی میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کے عقائد، جن کا ایمان درست نہیں ہوگا، مرنے کے بعد آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے نہیں جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آگے فرماتے ہیں ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ اپنی اصلی ہیت کے ساتھ سوئی کے تنگ ناکے میں داخل نہ ہو جائیں، اس میں نہ گھس جائیں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناممکن یا مشکل چیز کو بیان کرنا ہو، اس کو واضح کرنا ہو، تو اس کے مقابل میں ویسے ہی درجے کی مشکل چیز کو لایا جاتا ہے، اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ بھلا اونٹ سوئی کے تنگ ناکے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ نہ یہ داخل ہوتا ہے، اور نہ غلط عقائد کے ساتھ میں یا بے ایمانی کے ساتھ میں بغیر ایمان کے جنت میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا لا يدخل الجنة الا المؤمنون، جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں سب سے پہلے اپنے ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار عزیز و اقربا کو، دوست و احباب کو، میرے مقتدی، میرے مسلین، اور بالخصوص میرے شاگردوں اور میرے مریدوں سے نہایت ہی درد دل کے ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا اپنے آپ پر، اپنوں پر، اپنے گھر والوں پر، رشتہ دار عزیز و اقربا پر رحم کھائیں۔ اگر آج ہم نے ان کے عقائد کو صحیح نہیں کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں سب کے مشاہدے میں، کیوں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے ہی اپنے گھر والوں کے، اور جہاں تک ہماری چلتی ہے وہاں تک اپنے عقائد کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اور بالخصوص میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا، اپنے مریدین سے کہوں گا، اور دیگر احباب سے بھی، کہ ان عقائد کے سلسلے کو شروع کریں۔ جیسے عقیدہ نمبر 1 ہم بیان کرتے ہیں، عقیدہ نمبر 1 ہے اللہ تعالی اپنی ذات، صفات اور اسما میں یکتا ہے۔ اب کوئی استاذ ہیں تو اپنے شاگردوں کو سبق ہونے کے بعد میں یہ چند مرتبہ پڑھا دے، اخیر میں جب کچھ محسوس ہو کہ بچوں نے یاد کر لیا ہے، اب 1-2 بچوں کو کھڑے کر دے، وہ پڑھائیں۔ اگر آپ نے ہفتے میں 3 دن
3 عقائد پڑھائے، یا یوں سمجھیے کہ ایک عقیدہ آج پڑھایا، دوسرے دن اس کو سن لیا، چندوں بچوں سے سن لیا باری باری، تیسرے دن آپ نے دوسرا عقیدہ پڑھایا، چوتھے دن اس کو سن لیجیے، 5ویں دن تیسرا عقیدہ پڑھایا، 6ٹھے دن سن لیجیے، اور 7ویں دن چھٹی ہوتی ہیں چونکہ ہفتے میں ایک دن، تو انہیں گھر سے یاد کر کر آنے کے لیے کہیں۔ یہ 3 عقیدے ہم نے اس ہفتے میں یاد کیے ہیں، اس کو یاد کر کے آئیں، پختہ کر کے آئیں۔ پھر ان 3 عقیدوں کو ایک بچے کو پڑھانے کے لیے کہیں، پھر اگلا عقیدہ چوتھے نمبر کا شروع کریں۔ اگر ہفتے میں 3 عقائد ہمارے بچوں نے یاد کر لیے، ہمارے گھر کے افراد نے یاد کر لیے، گھر کے بچوں نے یاد کر لیے، تو کتنا بڑا کام ہوگا۔ رفتہ رفتہ یہ عقائد میں پختگی، اگرچہ بچے سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن جب ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائیں گا، جب بڑے ہوں گے اس کی سمجھ آئے گی کہ نہیں، ہم نے بچپن میں ایسا پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہے، بلا اس کو کوئی بہکا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں بہت کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرنے کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ لہٰذا یہ سلسلہ شروع کریں، ہو سکے تو گھروں میں، اپنے دوست و احباب میں اس کو بھیجیں تاکہ وہ سنیں، اور سن کر پھر گھر میں پڑھائیں، اساتذہ بچوں کو پڑھائیں۔ بلکہ میں بھی ایک خانقاہی مجلس میں گیا تھا، تصوف پر گفتگو کرنے کے بعد میں نے عقائد پر گفتگو کی، اور پھر ان سے آخر میں میں نے درخواست کی کہ یہ کتابچہ ہے عقائد کا، ہمارے استاذ محترم کا، آپ اس کو شروع کریں۔ آپ کی ماہانہ مجلس ہوتی ہیں، اور ہفتے میں آپ کے جو ہیں ہفتے میں ذکر کی مجلس ہوتی ہیں، 1 2 3 عقائد اپنے مریدین کو سنا دیا کریں، کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و اعمال کو، ہمارے عقائد کو درست فرمائے، غلط عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔